قرآن و حدیث کو اگر بغور مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ جملہ بیوی کے اخراجات وہ مرد کے ذمے ہیں، اور مرد کو فضیلت بھی اسی وجہ سے دی گئی ہے، اور مرد کو ہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے معاملات اور گھر کے جملہ اخراجات کو وہ برداشت کرے۔ قرآن مجید نے مرد کی فوقیت کا یہاں ذکر کیا، الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں دو وجہیں بیان کی ہیں کہ مرد کو فوقیت کیوں دی گئی ہے یا نگہبان کیوں بنایا گیا ہے۔ ایک تو فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ دوسرا فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، دوسرا یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے اور خاتون جو ہے وہ اس کے دائرۂ اخراجات میں آتی ہے، وہ پروٹیکٹر ہے جی اصل، جی۔ دوسرا قرآن اس کا مجید محافظ بنایا گیا، بالکل محافظ بنایا گیا، قوامون کا مطلب ہے کہ اس کا محافظ بنایا گیا، محافظ بنایا گیا ہے، اور اس کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے، اور تمام اخراجات اس کے ذمہ۔ اور قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم وہاں اپنی ازواج کو رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ اور اس رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی مکان ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ جملہ ساز و سامان خاتون لے کے آئے اور وہاں پر جو ہے وہ رہائش رکھی جائے، وہ تمام سامان جو ہے جو اس کی ضرورت کا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ وہاں فراہم کرے۔ اس وجہ سے مرد کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سٹیٹس میں بھی جس لیول کا تم خود اپنی لائف انجوائے کرے اس کو بھی اتنی سہولتیں دو، بالکل اسی طرح، یہ نہیں کہ اس کو سیکنڈ درجے کا رکھو اور خود تم بہت اعلیٰ جو ہے وہ لائف کا سٹائل رکھو، اسی طرح۔ اور تیسرا قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور تمہاری اتنی ابھی حیثیت مالی نہیں ہے تو پھر تم اپنے دامن کو پاک رکھو، فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے انتظار کرو اور تیاری کرو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام ذمہ داری مرد پر ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے جب اپنے تمام معاملات خاتون سے مطلب حاصل کرتا ہے تو اس کے اپنی ایک مردانگی پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ تم کیا ہو۔ بالکل صحیح، جو شریعت نے تمہیں ایک اختیار دیا تھا وہ تو تم سارا سہولیات جو ہے وہ خاتون سے حاصل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو تمہاری اپنی مردانگی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بے سر و سامان ثابت کیا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، تم ہی لے کے آؤ جو کچھ لے کے آنا ہے۔ اچھا وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل، میں نے دیکھا ہے کہ جن کی بیویاں کماتی ہیں نا اور خاوند نہیں کماتے یا گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا سست ہوتے ہیں یا کچھ، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ جی جی بالکل اسی طرح ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک خاتون گئی، کہنے لگی جی مجھے آپ سے اپنے بیٹے کی شکایت کرنی ہے، اس پر جو عدو کر دیا ہے میری بہو نے، تو وہ میری بات ہی نہیں سنتا، اپنے سسرال کی سنتا ہے، بیوی کی سنتا ہے، میری بات ہی کو نہیں سنتا۔ وہ بابا جی کہنے لگے کہ ماں جی یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا جہاں رہتا ہے وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر بیڈ کس کا ہے؟ اس کی بیوی کا، بہو لے کے آئی تھی۔ اچھا وہ گھر میں اے سی لگا ہوگا اس کمرے میں، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی بیوی لے کے آئی تھی۔ اچھا جس فریج سے وہ پانی پیتا ہے وہ فریج کس کی ہے؟ وہ بھی بہو لے کے آئی تھی۔ اچھا وہ اوون جس میں وہ کھانا گرم کرتا ہے وہ بھی وہ بہو لے کے آئی تھی۔ بھی اس کا آرام کا سارا انتظام بہو نے کیا ہے، اس کا کھانے کا انتظام وہ اس کو سہولت سے بہو فراہم کرتی ہے، تو پھر نمک حلالی اتنی تو بنتی ہے کہ وہ اپنے سسرال کی بات مانے اور اپنی بیوی کی بات مانے۔ تو آپ نے تو اس کو فروخت کر دیا، اس کی نیند، اس کا آرام اور اس کا سارا سکون اس کو تو بیوی سے میسر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی بات تو ماننی پھر بنتی ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی تعلیمات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کا بزرگ مفہوم بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیٹا ہے نا وہ نیچے والوں میں بیاہ ہو اپنے سے، جو مالی حیثیت میں ذرا کم ہو، اور بیٹی مالی حیثیت میں زیادہ ہو تو وہاں بیاہ ہو۔ جی اس میں بڑی حکمت ہے۔ بالکل بالکل، اس میں وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو نفسیاتی ایک ہے وہ اس میں بہت زیادہ اس کا فیکٹر ہے، تو جہیز جو ہے وہ بالکل اس کو کنڈم ہونا چاہیے۔ اور میں خاص طور پر میں جانتا ہوں ایک فیملی، بہت بڑے بظاہر عہدے پہ تھے وہ ایک صاحب، تو انہوں نے اپنی بہو کو کسی معاملے میں ڈانٹا کہ تم رات کو لیٹ آتی ہو، اس نے کہا جتنی تمہاری تنخواہ تم لیتے ہو نا اتنا ہم اپنے نوکروں کو تنخواہیں دیتے ہیں، مینیجر اپنے کو، تو آئندہ مجھ سے ذرا دھیان سے بات کرنا۔ تو چپ کر کے آگے سے۔ بالکل، تو اس میں خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ جو بیٹے اللہ نے جن کو عطا فرمائے ہیں ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ بیٹیوں والے تو بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے تو آگے پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ تانے جی، مسلسل تانے۔ جی بالکل اسی طرح، اور بیٹوں جو اللہ نے جن کو بیٹے دیے ہیں وہ یہ کریں۔ اب دیکھیں ایک خاتون آپ کے گھر میں آ رہی ہے، بھئی اس کو کھانے کے لیے کتنی پلیٹوں کی ضرورت ہے، اس کو سونے کے لیے کتنے بستر چاہیے، اور اس کو ساز و سامان، اتنا ساز و سامان جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے،
تو اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے وہاں عرض کیا کہ آپ کی جو پہلی 2 بہو آئی ہیں اتنا ساز و سامان انہوں نے آپ کو یہاں پر لیا ہے, تو اب جو تیسری بہو آ رہی ہے تو اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے جگہ, تو میرا خیال ہے سامان مطلب کم کر لیا جائے. اس نے کہا نہیں ابھی اوپر والا ایک کمرہ ہمارا خالی پڑا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تصور ہے کہ اتنا بھر بھر کے سامان رکھنا کہاں لے کے جانا ہے. اور وہ جو 41 جوڑے 71 جوڑے 51 جوڑے وہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کام ہی نہیں آتے, نہیں وہ آتے, سب پڑے ضائع ہو رہتے جاتا ہیں, ہے. اسی طرح پڑے رہتے ہیں.